میں نے ایک یا دو نکات جو آپ کے سامنے گوش گزار کرنے ہیں وہ آپ سے متعلق ہیں، میرے متعلق ہیں، ہم میں سے ہر ایک سے متعلق ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ یہ جو آج میں نے گفتگو کرنی ہے یہ ہر اس شخص سے متعلق ہے جس کا تعلق تعلیم سے ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو جس سطح پر رکھتا ہے اس سطح پر راضی نہیں ہے بلکہ اس سے اگلی سطح پر منتقل کرنا چاہتا ہے، جو اپنے سیکھنے سکھانے کے عمل کو جاری رکھنا چاہتا ہے، رکنا نہیں چاہتا، اس کے لیے آج کی گفتگو ہے۔ اور یہی ایک نقطہ ہے جو میں نے آج کی گفتگو میں پیش کرنا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا کیا تو اللہ نے اس دنیا کے دو ورژن پیدا کیے، دو ورژنز پیدا کیے۔ اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کو دو حصوں میں پوری کی پوری اس کائنات کا جو ڈیزائن تھا وہ دو حصوں میں بنایا۔ ایک حصہ یہ تھا جو بڑا پیکج بنایا، اور وہ بڑا پیکج یہ پوری کائنات پر منحصر تھا، جس میں یہ سورج چاند ستاروں کا نظام ہے، جس میں یہ سمندروں کا نظام ہے، پانیوں کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے، فضاؤں کا نظام ہے، درختوں کا نظام ہے، سب کچھ اس پوری کائنات میں ایک بہت بڑا پیکج ہے۔ اس کائنات، اتنی بڑی کائنات کے ایک حصے میں، جس کو ایک سیارے میں جس کو زمین کہتے ہیں، اس زمین پر پھر قائم ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں میں پھر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، اس خطے میں ہم رہتے ہیں اور ہم پھر اس خطے کے ایک چھوٹے سے فرد ہیں۔ تو دیکھیے، ایک اتنا بڑا یہ تخلیقی اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقی کمال ہے اس کا حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا کام یہ فرمایا کہ اس پورے اتنے بڑے جو تخلیقی یونیورس کریٹ کی تھی، اس یونیورس کا ایک چھوٹا سا پیکج بنا دیا، اور اس پیکج کو انسان کہا دیا۔ یعنی جو انسان ہے، اس کے اندر پوری کائنات موجود ہے جو اللہ نے اتنی وسیع بنائی۔ پھر اس کا جب چھوٹا پیکج بنایا تو اس کو بنایا تو مختصر انسان، مجھے بنایا، آپ کو بنایا، لیکن ہمارے اندر جو صلاحیتیں رکھی، ہمارے اندر جو استعدادیں رکھی، ہمارے اندر جو کمالات رکھے، وہ کمالات اتنے جامع تھے کہ پوری کی پوری کائنات میں جو کمالات بکھرے ہوئے ہیں، اللہ نے انسان کی ذات میں ان تمام کمالات کو جمع کر دیا۔ اچھا، اب کائنات کے اندر اگر آپ نے آگے ترقی کرنی ہے، اس بڑی کائنات کو علماء عالم اکبر کہتے ہیں، اکبر بڑے کو کہتے ہیں، عالم اکبر، اور انسان کو علماء عالم اصغر کہتے ہیں، اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ بڑا عالم ہے اور یہ چھوٹا عالم ہے، لیکن بڑے عالم کی ہر نشانی اس چھوٹے عالم میں موجود ہے، بڑے عالم کی ہر خصوصیت اس چھوٹے عالم میں موجود ہے۔ یعنی چھوٹا عالم اگر اپنے آپ کو ایکسپلور کرے تو وہ بڑے عالم کو تسخیر کر سکتا ہے۔ چھوٹے عالم کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اپنے آپ کو اتنا پروگریس کرے، پروگریسو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھتا جائے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتا جائے، حتیٰ کہ وہ اس کمال کو پہنچ جائے کہ یہ جو بڑا عالم ہے، اب سورج چاند ستارے بتائیے بڑے عالم کا حصہ ہے نا، تو یہ انسان اب چاند پر قدم رکھ رہا ہے۔ گویا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چھوٹا عالم اتنی ترقی کرے کہ یہ بڑے عالم کو تسخیر کرنا شروع کر دے۔ تو تسخیر تب ہو سکتی ہے کہ جب اس نے اس چھوٹے سے عالم کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہو، اتنی استعدادوں سے نوازا ہو، اتنی ایبیلٹیز سے نوازا ہو کہ یہ واقعی اس بڑے عالم پر حاوی ہو سکے، تبھی جا کے وہ بڑے عالم پر حاوی ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد یہ دیکھیے کہ اس چھوٹے عالم میں اور اس بڑے عالم میں آگے بڑھنے کے کچھ قواعد اور ضوابط ہیں جو اللہ نے طے کر دی ہیں۔ ہم نے ان قواعد اور ضوابط کی پابندی کر کے ہی آگے بڑھنا ہے، ان کو چھوڑ کر ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان قوانین کا پابند ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے عروج کا ایک قانون بنایا ہے، زوال کا ایک قانون بنایا ہے، ترقی کا ایک قانون بنایا ہے، تنزلی کا ایک قانون بنایا ہے۔ دیکھیے نا، آپ نے، ہم سب جب پیدا ہوئے تھے تو کیا ہم اس شکل صورت میں اور اس سائز کے تھے جس سائز کے آج ہیں؟ نہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے بچے ہیں، ہم بھی جتنے تھے، پھر ان سے پہلے چھوٹے تھے، پھر بڑے ہو گئے۔ آپ ایک پودا لگاتے ہیں، کیا وہ اگلے دن درخت بن جاتا ہے؟ بتائیے، نہیں بنتا۔ اس کو ایک خاص دورانیہ چاہیے درخت بننے کے لیے۔ ہم پیدا ہوئے تھے، ہم کئی سال گزار کے یہاں پر اس سطح پہ پہنچے۔
یہی حال ہمارے شعور کا ہے۔ آج ہم جتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، کیا آج سے 10 سال پہلے ہم اتنی گہری سمجھ بوجھ رکھتے تھے؟ نہیں رکھتے تھے۔ وقت گزرتے گزرتے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، اور اللہ رب ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ پروان چڑھاتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کو بنائے گا اور اگلے لمحے اس کو کمال بخش دے گا، نہیں، بلکہ وہ بناتا ہے، پھر وہ اس چیز سے محنت کرواتا ہے، اور پھر وہ کئی مراحل سے گزار کے، ایک خاص دورانیے سے گزار کے اس کو اپنے کمال کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے جو اس پوری کائنات میں شامل ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا پودا نہیں ہے جو اگلے لمحے درخت بن جائے، کوئی دنیا کا ایسا بچہ نہیں ہے جو اگلے دن جوان ہو کے بڑا آدمی بن جائے، پورے 4-6 فٹ کے قد کا ہو جائے۔ کوئی شے ایسی، آپ مکان بناتے ہیں، اینٹ رکھتے ہیں، دوسری اینٹ چلتے چلتے ایک خاص دورانیے کے بعد پورا ہوتا ہے۔ کوئی آپ کام لے لیں، وہ ایک اپنا خاص وقت لیتا ہے۔ یہ جو خاص وقت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس قانون کے اندر جب ہم اپنے آپ کو ڈالیں گے، تب جا کے ہم قانون کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے ترقی کریں گے۔ تو گویا ان عوالم میں، دونوں عالموں میں ترقی کرنے کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا ہے۔ اب اس قانون میں ترقی ہوگی کیسے، یہ سننے کا نقطہ ہے، اور آج کی میری پوری گفتگو کا مرکزی نقطہ ترقی سامعین کرام ایسے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان میں صلاحیتیں رکھی ہیں، پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صلاحیتیں کہاں سے آئیں ہیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان صلاحیتوں کو کیسے نکھارا جائے، اور تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان صلاحیتوں کو استعمال میں کیسے لایا جائے گا اور کامیابی ہو جائے گی۔ تو ذہن میں رکھ لیجئے، یہ تمام صلاحیتیں جو انسان کے اندر موجود ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سطاعت، ان کی بہت عالی شان کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا تھا، تو تخلیق فرما کے اللہ تعالیٰ ہر انسان کی طرف اللہ نے ایک دفعہ نگاہ فرمائی تھی۔ کیا خوبصورت بات ہے، ہر انسان کی طرف اللہ نے ایک دفعہ نگاہ فرمائی تھی، اور ہر انسان میں جتنی صلاحیتیں ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، عقل کی، شعور کی، یہ صلاحیتوں میں فرق ہے نا، کوئی برابر نہیں ہے، ہر ایک میں کم یا زیادہ صلاحیتیں ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں جتنی نگاہ اللہ کی جتنی دیر جس پر ٹھہری رہی، اس میں اتنی صلاحیتیں جمع ہوتی رہیں، اور جس پر وہ نگاہ جتنی کم پڑی، اس میں اتنی صلاحیتیں کم ہو گئیں۔ اب کم یا زیادہ کیوں پڑی، وہ تو رب ہے، مالک ہے، وہ جانتا ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ جس پر اللہ کی نگاہ پڑی اور وہ جتنی دیر ٹھہری رہی، وہ شخص اتنی صلاحیتوں کا مجموعہ بن گیا۔ اب وہ سب صلاحیتیں ہمارے باطن داخل کے اندر موجود ہیں۔ انگلش میں ایک لفظ بولا جاتا ہے پوٹینشلی، اردو یا عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے بالقوہ۔ پوٹینشلی ہمارے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور وہ صلاحیتیں جو اللہ کی نگاہ فیض سے آئی تھی، پوٹینشلی ہمارے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ وہ صلاحیتیں تو آپ میں بھی ہیں، مجھ میں بھی ہیں، ہر ایک میں ہے۔ تو سامعین کرام، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کو جو ہمارے اندر رکھ دی گئی ہیں، ایسے نظام میں خود کو ڈالتے ہیں کہ وہ اندر سے باہر آئیں اور پریکٹیکلی ہماری پوری شخصیت کا حصہ بن جائے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ہے اصل گیپ۔ اس کے لیے پھر دنیا نے نئے نئے نظام بنائے، مختلف قوانین بنائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسکول کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں نصاب پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے، بھائی کیا وجہ ہے کہ ہم نصاب پڑھنے ہم پر لازمی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علم کا حصول ہر شخص پر فرض ہے، اور فرض میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی، کوتاہی معاف نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تمہیں دینا چاہتا تھا وہ تو اس نے اندر رکھ دیا، اب تعلیم کے ذریعے، سکول کے ذریعے، نصاب کے ذریعے وہ اندر رکھا ہوا باہر لانا مقصود ہے، کیونکہ جب اس اندر رکھے ہوئے کو آپ باہر نہیں لائیں گے اور اپنی شخصیت کا حصہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو لہٰذا یہ نظام تعلیم اس لیے ہے کہ یہ باہر آئیں۔ نظام تعلیم کی خامی سامعین کرام کوئی معمولی خامی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو نصاب یا نظام تعلیم چل رہا ہے، اس میں جو خامیاں ہیں وہ ہیں، اس پر میں بات کروں گا۔ خامیاں جو ہیں وہ معمولی بات نہیں ہیں، بلکہ ہمارے نظام کی خامی۔ حضور شیخ الاسلام بھی ہر وقت نظام کی بات کرتے ہیں نا کہ نظام خراب ہے، تو نظام کی خامی کوئی چھوٹی خامی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نظام نے پورے کی پوری چیز کو پروڈیوس کرنا ہے۔ تو جب نظام میں خامی ہوگی تو نظام جو کچھ پروڈیوس کرے گا، پوری کی پوری پروڈکشن میں خامی ہوگی۔
پورے کے پورا جو را میٹیریل سے جو پروڈکشن آ رہی ہے اس سے خامی بن جائے گی۔ نظام تعلیم کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جہاں نظام تعلیم میں خامی ہوگی اور نظام تعلیم ناقص ہوگا، وہ آپ کی وہ صلاحیتیں جو آپ کے باطن میں اللہ نے رکھی ہیں ان کو پوری طرح سے باہر نہیں نکال سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود اچھا انسان نہیں بن سکتا، انٹلیکچولی گرو نہیں کر سکتا، مینٹلی گرو نہیں کر سکتا، اسپرچولی گرو نہیں کر سکتا، مورلی گرو نہیں کر سکتا، اور وہ نچلی سطح پر زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نظام تعلیم کی خامیاں ہیں۔ وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو ان خامیوں کے باوجود انڈیویجول ایفرٹ کر کے ان خامیوں کو اتنا اوورکم کرتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے آتے ہیں۔ وہ کم لوگ ہوتے ہیں۔ کم از کم خواتین و حضرات، ایک نظام کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا نظام، اور دیکھیے ساری ذمہ داری سکول پہ مت ڈالیے۔ سکول میں بچے نے رہنا ہے 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے، 16 گھنٹے بچہ ماں باپ کے پاس ہے۔ سکول کی بیسک پرائم رسپانسبلٹی ہے نصاب پڑھانا، مورل ویلیوز دینا بھی سکول کی رسپانسبلٹی ہے، مگر مورل ویلیوز کا تعلق انوائرمنٹ کے ساتھ ہے، اور انوائرمنٹ کا تعلق ٹائم سپینڈنگ کے ساتھ ہے۔ اور بچہ 6 گھنٹے سکول گزارتا ہے، 18 گھنٹے گھر میں گزارتا ہے۔ اگر گھر میں وہ دیکھے گا کہ ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں، اور نصاب میں وہ پڑھے گا کہ سچ بولو، اللہ بھی کہتا ہے، اس کا رسول بھی کہتا ہے، اور اس کے رسول سچے تھے، اور گھر میں وہ دیکھ رہا ہے کہ جھوٹ ہے، ادھر وہ دیکھتا ہے کہ سب کے ساتھ ہمدردی کرو، سب کے ساتھ بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، اور گھر میں بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ اور میری ماں جس چاچا سے یا خالہ سے لڑی ہوئی ہے وہ بیٹھ کے سارا دن اس کا برا حشر کرتی ہے، تو یہ بچے کی شخصیت میں پوری کے پورے تضادات آ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمل تو ہم بالکل مختلف کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بچے کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو، اور کہنے والا خود نماز پڑھ نہیں رہا ہوتا۔ بچے کو کہا جاتا ہے کہ اچھا کام کرو، کہنے والا خود کر نہیں رہا ہوتا۔ بچے کو کہا جاتا ہے کہ سچ بولو، اور کہنے والا خود جھوٹا ہوتا ہے۔ تو تعلیم کا عمل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ماحول کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ نے سکول میں بھیج دیا، ہمارا کام ختم۔ ایسا نہیں ہے۔ سکول نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ سکول کی، میں نے عرض کی، پرائم رسپانسبلٹی ہے انٹلیکچولی گرو کرنا۔ ہاں، سکول کی بھی رسپانسبلٹی ہے مورلی گرو کرنا، لیکن مورلی گرو کرنے کی بڑی رسپانسبلٹی گھر والوں پہ فال کرتی ہے کہ وہ گھر میں ایسا ماحول پیدا کریں، ماں باپ، بہن بھائی، ایک پورا انوائرمنٹ ایسا پیدا کریں کہ اس انوائرمنٹ میں خرابی کی گنجائش نہ ہو۔ ماں باپ بچے کو وہاں پر ٹوک دیں جہاں دیکھ رہے ہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے۔ ماں باپ بچے کے ساتھ ماں اور باپ کے علاوہ ایک دوست والا رشتہ بھی رکھیں تاکہ بچہ بات کرنے سے نہ جھجکے، بچے کا کانفیڈنس شیٹر نہ کریں، اس کو کانفیڈنس ختم نہ کریں۔ ایسے بچے کے ساتھ مت سلوک کریں کہ وہ آپ سے اپنا اندر کیا سوچتا ہے کہہ نہ سکے۔ تو یہ چیزیں ماحول کے ساتھ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کم از کم 3 پہلو ہیں وہ نظام تعلیم میں ہونے چاہیے، اگر وہ ہوگا تو آپ کا بچہ کامیاب ہوگا۔ پہلا حصہ ہے جو فائنینشلی لٹریسی، بچے کو حساب و کتاب، بزنس، مال کمانا، ایک اچھا پراسپیرس خوشحال زندگی گزارنے کے بنیادی قواعد و ضوابط نظام تعلیم اور ہم سکول والوں کو دینے چاہیے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ناکام قوموں کی روش رہی ہے، ہم میں سے ہر بندہ اچھا کمانا اور امیر ہونا چاہتا ہے، لیکن جب ہم نہیں ہو سکتے تو ہم اس کے خلاف حسد کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہم امیر ہونے کے خلاف ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے کہ وہ اچھے طریقے سے فائنینشیل پلاننگ کے ساتھ، اچھی جاب اور اچھے بزنس کے ساتھ اپنے آپ کو مینج کرے اور اسٹیبلش کرے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا نظام تعلیم اتنا ہو کہ اس کو، اگر دیکھیں بچہ بہت پڑھا لکھا ہے اور وہ بالکل ہی اس کے پلے کچھ نہیں ہے، تو معاشرے میں باقی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ فائنینشلی اسٹرانگ ہونا یا کم از کم اسٹیبلش ہونا اور بنیادی ضرورتیں پوری کر سکنے کے قابل ہونا، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ نظام تعلیم کے اندر یہ ضروری چیز ہے، اس لیے آپ کو میتھس پڑھائی جاتی ہے، اس لیے آپ کو سکل فل کیا جاتا ہے تاکہ آپ مختلف جابز میں جا کے فوری ایڈجسٹ ہو۔ تو بچے کی مائنڈ میکنگ بھی ایسے کریں کہ اس نے کمانا ہے، گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے، بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنا ہے، خود اپنے آپ کو سیلف سروائیول پہ آنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پڑھا لکھا ہو اور سارا کا سارا ڈیپینڈنٹ دوسرے پہ ہوا ہو۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے
کہ کسی کا ایک آدھ کوئی رشتہ دار باہر چلا جائے، کوئی بھائی کوئی بڑا، تو اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی وڈا بھرا امریکہ ہوندا ہے۔ وہ وڈے بھرا نے جو کرنا تھا وہ کر دیے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وڈا بھرا آپ کو تو پال رہا ہے، کیا وہ آپ کے بیوی بچوں کو بھی کل کو پالے گا؟ کیا وہ آپ کے بیوی بچوں کی بعد ازاں کی ضروریات بھی پوری کرے گا؟ جب آپ کے بچے سکول گوئنگ ہوں گے ان کو بھی پالے گا؟ نہیں پالے گا۔ تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں رکھنے کے لیے، آسانیوں کے لیے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اگلی نسل کو بھی ہمیشہ کی مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی شارٹ وے نہیں ہے کامیابی کا، اور کوئی آسان حل نہیں ہے کامیابی کا۔ آپ 1 یا 2 یا 4 یا 10 راتوں میں محنت کر کے نمبر تو لے سکتے ہیں، لیکن آپ 2 4 یا 10 راتوں میں محنت کر کے قابل نہیں ہو سکتے۔ قابل ہونے کے لیے آپ کو کم از کم 10 سال راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ پھر جب آپ دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کے 2 لفظ، آپ کے 2 بات اور آپ کا 2 عمل ہی آپ کے اور اس کے درمیان فرق کر دے گا، اور دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ بھی وہی ڈگری رکھتا ہے ماسٹرز کی، یہ بھی وہی ڈگری رکھتا ہے ماسٹرز کی، لیکن اس کی ڈگری بتا رہی ہے کہ یہ 4 راتوں میں لی گئی ہے، اور اس کی ڈگری بتا رہی ہے کہ یہ 10 سالوں میں لی گئی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ فائنینشیل مینجمنٹ اس کی بڑی ضروری ہے۔ دوسرا پہلو جو اس کا ہے وہ اس کی مورل مینجمنٹ، اس کی اخلاقیات کو مینج کرنا، کہ وہ سوچتا کیا ہے، سمجھتا کیا ہے، اس کی خواہشات کیا ہیں۔ وہ کوئی ایسی پسندوں میں تو نہیں پڑھ رہا ہے جس میں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، وہ ایسی چیزوں میں تو نہیں پڑھ رہا کہ جس چیزوں میں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے حضرت مولا علی کا ایک قول پلے باندھ لیجئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پہلے 5 سال زندگی کے بچے کو بادشاہ بنا کے رکھو، سر پہ چڑھا کے رکھو، اس کے ناز اٹھاؤ، اور اگلے 5 سال اس کو غلام بنا کے رکھو کہ اس کی ہر بات اگر صحیح ہو تو مانو اور غلط ہو تو اس کی ہر بات کو ٹوکو، تاکہ اس کو یہ سمجھ آئے کہ میری ہر بات مانی نہیں جائے گی۔ یہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے، وہ ضدی اور ہٹ درم نہ بنے کہ میں نے جو کہہ دیا بس وہ ہونا چاہیے۔ اس چیز کو بچے کی شخصیت کا حصہ نہ بنائیں، بلکہ اس کی طبیعت کو توڑ موڑ کے ایک درست سمت دیں۔ ماں باپ نے وہ درست سمت دینی ہے۔ تو دوسرا حصہ ہے مورل ویلیوز، اور تیسرا حصہ پھر ہے ایکڈیمکلی بچہ ساؤنڈ ہو۔ بچہ جو پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ کیا پڑھ رہا ہے، جو سکول میں پڑھتا ہے، والدین نے پڑھتا ہے۔ ایکڈیمک لٹریسی کی، ایکڈیمکلی بچے کو سٹرونگ کرنے کی پوری ذمہ داری سکول پر ہے، سکول انتظامیہ پر ہے، ٹیچرز پر ہے۔ اب یہ ٹیچرز پر ہے، ایکڈیمک ہیڈ پر ہے، پرنسپل ہے، ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیانتداری سے یہ ذمہ داری نبھا رہی ہیں، چونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ ماں باپ نے اپنا مستقبل آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور آپ اگر خود تیاری کر کے نہیں آتی، خود سٹڈی کر کے نہیں آتی، آپ نے لیسن پلان نہیں پڑھے ہوئے، ڈی ایل پیز نہیں پڑھی ہوئی، ایکڈیمک میٹیریل نہیں پڑھا ہوا، اور آپ آتی ہیں اور آ کے بغیر خود پڑھے پرانا 5 سال 7 سال پرانے پڑھے ہوئے کی بنیاد پہ پڑھاتی جا رہی ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے اور ناانصافی بھی ہے بچے کے ساتھ۔ اب تقاضے بدل گئے ہیں۔ پہلے جب ہم پڑھا کرتے تھے اس دور میں تقاضے تعلیم اور تھے، اب بہت ماڈرن ہو چکی ہے دنیا، بہت ماڈرن ٹیکنیک آ چکی ہے۔ ہیڈ آفس اس تمام معاملے میں سی ایم ایس پہ اپنے تمام کیمپسز کی پوری سپورٹ کر رہا ہے۔ اب یہ کیمپس پر ہے کہ وہ ٹوٹلی ایگزیکیوٹ کرے۔ پرنسپل صاحب اس بات کو نوٹ کر لیجئے، اٹس ڈیپینڈ آن دا کیمپس کہ وہ ٹوٹلی ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ پوری ایکڈیمک پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرے، اور وہ یہ ایکسکیوز نہ کرے کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے، پرنٹر نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ نہیں، چونکہ ایکڈیمکلی بچہ سٹرونگ کرنا سکول کی ذمہ داری ہے، مورلی بچہ سٹرونگ کرنا سکول اور گھر والے دونوں کی ذمہ داری ہے، اور فائنینشلی بچے کو ایٹیکیٹس دینا سکول اور گھر والے دونوں کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک ذمہ داری انڈیویجول بیسڈ ہے سکول پر، اور 2 ذمہ داریاں شیئرڈ ہیں سکول اور گھر والوں پر۔ یہ 3 شخصیت کے پہلو پورے ہوں گے تب انسان مکمل ہوگا۔ اس کو پتہ ہو کہ میں نے ایک خوشحال زندگی کی طرف پیش قدمی کرنی ہے، اس کو پتہ ہو کہ اس نے کیا پڑھا ہے اور کیا تصورات پڑھے ہیں کنسیپچولی کلیئرٹی کے ساتھ، اور تیسرا اس کو پتہ ہو کہ میری مورل ویلیوز کیا ہیں، میری لیمٹس کیا ہیں، میں نے کس دائرے کار سے باہر نہیں نکلنا، میری خواہشات پر بھی کوئی حد ہے، میری پسند اور ناپسند پر بھی کوئی حد ہے، حلال و حرام بھی میرے لیے متعین ہے، یعنی ایک خاص دائرہ ہے، میں نے اس دائرے کے اندر رہ کر سارا کچھ کرنا ہے۔ یہ 3 پہلو جب مکمل ہوں گے اور ان 3 حوالوں سے انسان کی شخصیت کامل ہوگی تو پھر وہ درجہ بدرجہ پروان چڑھے گا۔ مثلا آپ دیکھیے میرے 2 بازو ہیں نا،
میں ایکسرسائز شروع کر دیتا ہوں، جم جوائن کرتا ہوں، اور میں ایک بازو کی ایکسرسائز کرتا رہتا ہوں اور اس کو بڑا مسلز کو موٹا کر لیتا ہوں، اور دوسرے بازو کو نہیں کرتا تو میں اچھا لگوں گا؟ یہی حال شخصیت کا ہے۔ اگر شخصیت کا بچہ ایک گریڈ لے جاتا ہے اور اس کا اخلاق ہی برا ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بڑے سے تمیز نہیں ہے، چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تو یہ بالکل ویسے ہی برا لگے گا کہ جیسے ایک بازو برا لگ رہا تھا۔ آپ کہیں گے یار بچہ نمبر تو لے گیا لیکن اس میں تمیز کوئی نہیں، بدتمیز ہے، تو شخصیت ڈیمیج ہو گئی۔ اچھا، اگر بات اچھی کرتا ہے اور پڑھتا نہیں ہے، بالکل نیلا ہے، تو لوگ کہیں گے اس کی بات چیت سے کیا لینا ہے، وہ تو نالائق آدمی ہے۔ اور اگر پڑھا لکھا ہے اور زندگی میں پریکٹیکلی فیل ہے تو لوگ کہیں گے ادھر پڑھے لکھے ہونے کی فائدہ۔ تو دیکھیے، زبان خلق نکار، وہ کیا کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں وہی مقبول ہوتا ہے۔ یعنی ایک عام تاثر یہ ہے کہ کم از کم 3 حصوں میں، 3 پہلوؤں میں زندگی میں اگر بندہ کامیاب ہو تو اس کو کامیاب تصور کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم نے بچے کو انٹلیکچولی بھی گروم کرنا ہے جو ایکڈیمکس سے ہوگا، ہم نے بچوں کو مورلی بھی گروم کرنا ہے جو ماحول سے ہوگا، اور ہم نے بچے کو فائنینشلی بھی گروم کرنا اور معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنا کے آگے معاشرے کے سپرد کرنا ہے تاکہ وہ آگے پروڈکٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھے۔ جب یہ 3 پہلو ہم تینوں مد نظر رکھیں گے تو پھر ہم ایک اچھے نظام تعلیم کو دینے کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ ظاہر ہے سب سے بڑا جو دنیا میں the biggest room in the world is the room of the improvement، دنیا میں سب سے بڑی جگہ جو ہو سکتی ہے وہ مزید بہتری کی گنجائش ہے، گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، کمال سے کمال کی طرف، مزید کمال کی طرف بڑھنے کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، لیکن کمال کی بات تب ہو سکتی ہے جب لیسٹ منیمم ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جا رہا ہو۔ تو لیسٹ منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے، تو اس کو اس پوری اسپیچ کا خلاصہ بنا کے اس میں لگا بھی لیجئے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ جو ایکڈیمک رسپانسبلٹی ہے ٹوٹلی فالز آن دا مینجمنٹ آف دا اسکول، جو مورل رسپانسبلٹی ہے یہ شیئرڈ ہے بٹوین پیرنٹس اینڈ بٹوین اسکول، اور جو باقی پوری کی پوری شخصیت ہے وہ بھی شیئرڈ ہے۔ بچہ، میں نے کہا 6 گھنٹے ہمارے پاس ہوتا ہے، 16 سے 18 گھنٹے آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے، تو اگر آپ لوگ اس کو بگاڑ دیں گے تو سکول اپنے 6 گھنٹوں میں کتنی کوشش کر لے گا۔ تو لہٰذا جب آپ لوگ پی ٹی ایم پہ آیا کریں، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں، تو صرف آ کے بچے کے نمبر اور گریڈ ڈسکس مت کیا کریں، آ کے بچے کا رویہ بھی ڈسکس کیا کریں۔ بدتمیز تو نہیں ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، یہ ریئیکٹ کیسے کرتا ہے، گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، سائیکولوجیکلی تو بچہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ نہ سائیکولوجیکلی کوئی بچے کو گائیڈ کیا جاتا ہے نہ کچھ، ہر تیسرا سے چوتھا بچہ نفسیاتی طور پہ صحیح گروم نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ وہ انجینئر بنے تو اس نے انجینئر بنانا ہے، بچہ باویں انجینئر نہ بننا چاہے۔ باپ چاہتی ہے، ماں چاہتی ہے بچہ حافظ بنے، اس کا ذوق نہیں ہے، انہوں نے حافظ بنانا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو اللہ نے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، جہاں سے میں نے بات شروع کی، جب آپ ماحول دیں گے تو صلاحیت خود اٹھ کے بولے گی کہ اس کے اندر رکھی کیا گئی ہے۔ ہم وہ ماحول نہیں دیتے کہ صلاحیت پروان چڑھے اور خود اٹھ کے بتائے کہ میرے اندر میرے رب نے کیا رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رب ہم ہیں، ہم جو کہیں گے اس کو اس کے مطابق ڈالیں گے، یہاں سے کلیش آ جاتا ہے بندے کی مرضی میں اور اللہ کی رضا میں۔ تو جہاں پر کلیش آ جاتا ہے وہاں پھر ڈسپیوٹ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں پھر چیز ایک جگہ پر قائم نہیں رہتی، اور یہاں وہ شخصیت ہے جو ایک جگہ پر قائم نہیں رہتی اور متاثر ہوتی ہے۔ آپ تمام